السلام علیکم، لیکچر نمبر 9۔ آج ہمارا کلاس 9 ہے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ امیزون ایف بی اے ہول سیل۔ امیزون ہول سیل جو ہے، ہول سیل کیا ہوتا ہے، اب اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ہول سیل کے لیے میرے لیے مطلب کہ کس چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑ سکتی ہے امیزون ہول سیل میں، ایف بی اے میں۔ امیزون ایف بی اے ہول سیل میں ہمیں امیزون کا ایک ویئر ہاؤس چاہیے، مطلب کہ ہم اس میں اپنے پروڈکٹس کو وہاں پر رکھیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایک ویئر ہاؤس کا ہونا ضروری ہے، مطلب ایک ویئر ہاؤس ہو جس میں ہم جو ہے اپنی پروڈکٹس رکھ سکیں۔ ابھی پاکستان میں ویئر ہاؤس نہیں ہے تو ہم یہاں پر نہیں کر سکتے، لیکن یو ایس اے میں ویئر ہاؤس ہے، یو کے میں ویئر ہاؤس ہے اس کے، تو ہم یو کے یو ایس اے میں اس کی وجہ سے ویئر ہاؤس کی وجہ سے سیل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ویئر ہاؤس کو دیکھنا ہوگا، ویئر ہاؤس ہے کہاں پر، اور جہاں پر ویئر ہاؤس ہوتا ہے امیزون کا وہ ہم وہاں سیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے افغانستان میں سیل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہاں پر ویئر ہاؤس ہے نہیں۔ دبئی میں ہم سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ویئر ہاؤس ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے یو کے یو ایس اے یہاں پر ہو گیا، کینیڈا میں ہو گیا، یہاں پر ویئر ہاؤس ہے تو اس لیے ہم ادھر سیل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر۔ اس کے بعد ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ کتنا چاہیے اس میں ہم بعد میں اس میں ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہول سیل میں، کیونکہ ہم نے پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے، ہم نے پروڈکٹ کو لینا ہے، ہم نے ایک بلک اماؤنٹ میں پروڈکٹ کو لینا ہے اور ویئر ہاؤس میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد جب سیلز آئیں گی تو اس کو ہم نے ایک کو پھر شپ تو امیزون خود کرے گا، تو اس لیے ہم نے صرف بس امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو کام بھی ہے وہ امیزون کا کام ہے، ہمیں صرف ڈالرز ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایل ایل سی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایل ایل سی کا مطلب کیا ہے؟ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی۔ ایک کمپنی رجسٹر کرنی ہوتی ہے یو کے یو ایس اے میں۔ یو کے میں جو ہے وہ ایل ٹی ڈی چاہیے ہوتی ہے، لمیٹڈ کمپنی، لیکن یو ایس اے میں جو ہے وہ ایل ایل سی چاہیے۔ تو یہ دو الگ الگ ہوتی ہے، ایل ایل سی یا ایل ٹی ڈی، لیکن ہم یو ایس اے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ایل ایل سی ہوگی۔ لیکن اگر ہم یو کے کی بات کریں تو پھر وہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایل ٹی ڈی کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی اس کے بعد ہے می ٹو لسٹنگ۔ می ٹو لسٹنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ می ٹو لسٹنگ ایک تیار لسٹنگ، بس ہم نے اس کے ساتھ صرف می ٹو کرنا ہے، مطلب کہ یہ کہنا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ جو ہے ایل ٹی ڈی، تو ایل ایل سی اور ایل ٹی ڈی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے برینڈ ہنٹنگ۔ ہمیں برینڈ کو ہنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک پروڈکٹ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، اگر اسی برانڈ سے ہمیں 2-3 پروڈکٹس ملے تو یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ ایک برانڈ سے ہم اپروول بھی لے، سب کچھ کرے، اور اس کے بعد ہمیں ایک پروڈکٹ ملے تو یہ تو میں کہوں گا کہ غلط ہے، کیونکہ ایسے برانڈ سے آپ اپروول لیں جس کے ساتھ 2-3 پروڈکٹ کم از کم ہو، کیونکہ آپ کے پاس اپروول تو پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ کریں کہ آپ اس برانڈ سے ایسے برانڈس کو ہنٹ کریں جس میں 2-3 پروڈکٹس آپ کو ملے۔ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ یا اس کی پرائس بڑھ گئی، یا وہ کہ آپ کے پاس مطلب کہ جو ہول سیل برانڈ کے پاس جو اس کی پرائس بڑھ گئی، تو پھر آپ جب اس کو بیچیں گے بھی تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ اسی برانڈ سے پھر دوسری پروڈکٹ کو لسٹ کر لینا۔ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم ایسے اگر ہم اپروول بھی مانگے، اپروول میں ٹائم بھی ویسٹ کریں، اور آخر میں ہمیں ایسا برانڈ ملے جس میں ایک پروڈکٹ ہو، اور ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہم ایک ہفتے اس کا سیل کریں، اور اس کے بعد اس کی یا پرائس جو ہے وہ اس کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، یا اس میں ہمیں پروفٹ کم ملے، یا کوئی اور وجہ ہو، تو پھر اس سے وہ جو ہمارا سارا جو محنت ہے، وہ سارا سب کچھ جو محنت ہوئے ہمارا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے برانڈ کو ہنٹ کرنا ضروری ہے جس میں کم از کم آپ کو 2 یا 3 پروڈکٹ سے زیادہ مل رہے ہو، مطلب کہ میں کہوں کہ کم از کم تو 2 یا 3 تو ہو، ایک نہ ہو، کیونکہ ایک اگر ہو تو اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد شپمنٹ پلانس جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ شپمنٹ آپ نے خود کرنی ہے۔ ایف بی ایم میں تو خود نہیں کرتے، لیکن ایف بی ایم میں ہول سیل میں خود کرنی ہے، یا امیزون نے کرنی ہے، تو شپمنٹ پلانس جو ہے اس میں اس کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ تو شپمنٹ پلانس جو ہے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے مطلب کہ ایکسپلین کیا تھا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پرائیویٹ لیبل۔ پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ لیبل میں ہمیں شپمنٹ پلانس بھی چاہیے ہوتے ہیں ایف بی اے اینڈ ایف بی ایم کے۔ آپ ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ خود سیل کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ ایک برانڈ آپ نے بنایا ہے، فار ایگزامپل ابھی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ اے بی برانڈ ہے۔ اے بی برانڈ جو ہے وہ
ابھی جو نیا برانڈ بنا ہوا ہے، لیکن مطلب کہ میں نے ایک برانڈ بنا لیا، اس کا نام میں نے رکھ لیا اے بی برانڈ. تو ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا برانڈ نہ کوئی جانتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. اگر میں امیزون پر لسٹ کروں یا کسی اور مارکیٹ میں مطلب کہ کسی اور ویب سائٹ پہ بھی لسٹ کروں تو میرے سیلز کم آئیں گے. تو اس کے لیے جو ہے میرے لیے ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نئی چیز ہوتی ہے اور وہ فرسٹ ٹائم امیزون پر سیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے اسٹارٹ میں ہمیں بہت اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. مطلب کہ ہول سیل سے میں کہوں گا کہ ڈبل اور ٹرپل جو ہے وہ پرائیویٹ لیول میں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ پروڈکٹ آپ خود بنائیں گے، اس کو آپ اگر آپ کسی اور یو ایس اے میں ہے تو پھر آپ کو وہ شپنگ خود کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان میں ہے تو آپ پھر ایف بی اے کریں گے اس کا بھی، تو پھر آپ کو وہ شپ جو ہے وہ بھی شپ کرنی ہوتی ہے یو ایس اے میں یا یو کے میں. تو اس پہ بھی کوسٹ جو انویسٹمنٹ لگتی ہے، پھر ایل سی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے اس کی جو لسٹنگ ہے وہ ہم نیو لسٹنگ کریں گے. نیو لسٹنگ ہم پھر انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں لسٹنگ جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال میں نے آپ کو صرف اتنا سمجھا دیا کہ می ٹو لسٹنگ اور نیو لسٹنگ ہوتی کہ نیو لسٹنگ ہر ایک اس چیز کی نیو لسٹنگ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ آپ امیزون پر سیل کر رہے ہو، تو اس کی جو ہے نیو لسٹنگ ہوگی. اس میں آپ نے جو آپ کی مطلب کہ انفارمیشن ہے، می ٹو لسٹنگ میں آپ سے انفارمیشن زیادہ نہیں مانگے گا امیزون، لیکن نیو لسٹنگ میں آپ سے بہت زیادہ انفارمیشن بھی مانگے گا. اس کے بعد ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. اس میں پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے، مطلب کہ ابھی کہیں گے کہ آپ نے برانڈ تو خود بنایا ہے، تو پروڈکٹ ہنٹنگ میں اس کی کیا ضرورت ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ اس طرح ہے کہ آپ ایسے پروڈکٹ جو ہے وہ بنائیں تاکہ آپ نے جو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون پر سیل ہو رہے ہیں یا نہیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر میں کوئی ایک ٹی شرٹ آپ نے جو ہے برانڈ بنا دیا ٹی شرٹ کا، وہ امیزون پہ سیل ہی نہیں ہو رہا، ٹی شرٹ امیزون پہ سیل نہیں ہو رہے، تو اس کا کیا ہے، یہ تو پھر آپ نے برانڈ بنا لیا تو آپ کا جو ہے یہ سب کچھ آپ کا لاس میں آ جائے گا، لاس ہو جائے گا آپ کا اتنا بڑا، کیونکہ وہ چیزیں جو امیزون پر آلریڈی ایک اچھے مطلب کہ اس کی سیلز آ رہی ہو 1000 2000 3000 ہر ایک پروڈکٹ پہ اس کی، مطلب کہ ایک شرٹ ہے، ابھی میں لکھتا ہوں ٹی شرٹ امیزون پر، تو اس میں بہت سارے ٹی شرٹس آ جائیں گے، تو ہر ایک کی جو ٹی شرٹ سے تقریباً 300 400 پروڈکٹس سیل ہونا منتھلی. تو ہم نے ایسے پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے، ایسے برانڈ بنانا ہے، ایسی چیز بنانی ہے کہ اس کی سیلز بھی امیزون پر آئے. اس کے بعد ہے شپمنٹ پلانس. تو شپمنٹ پلانس یہ بھی ہے، سوری فار دیٹ میں نے دو دفعہ لکھ لیا یہاں پر. اگر آپ شپمنٹ پلانس ایف بی اے کرنا چاہتے ہیں، ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ اگر پاکستان میں ہے تو آپ ایف بی اے کریں گے، اگر آپ یو ایس اے یو کے میں ہے تو آپ نے ایف بی ایم کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ جو ہے اس میں آپ کو انوینٹری کی ضرورت نہیں پڑتی. مطلب انوینٹری کیا، آپ نے کچھ بھی بائی نہیں کرنا ہوتا پہلے سے، جب آپ کو آرڈر ملتا ہے تب آپ بائی کرتے ہیں. آپ کو ویئر ہاؤس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ تیار، بس آپ کو آرڈر آ گیا، آپ نے وہ ای بے یا والمارٹ یا کسی اور ویب سائٹ شپ کر دیا کسٹمر کو. تو اس میں آپ کو پروڈکٹ رکھنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد آتا ہے ایل ایل سی. ایل ایل سی جو ہے وہ ہمیں بنانی ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے می ٹو لسٹنگ. اس کی بھی لسٹنگ جو ہے وہ می ٹو لسٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس کی بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے، برانڈ ہنٹنگ نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے انوینٹری کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ایک پروڈکٹ بھی ہنٹ کرے ایک برانڈ سے، آپ کو ایک پروڈکٹ بھی مل رہا ہو تو وہ بھی اچھا ہے. اور شپمنٹ پلانس بھی اس کے ہول سیل کی طرح ہے. اگر آپ ایف بی اے کر رہے ہو تو آپ کو شپمنٹ پلانس جو ہے وہ ایف بی اے اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کو وہی سب کچھ ہوگا. اگر پاکستان میں آپ ہے تو آپ ایف بی اے کریں گے، اگر آپ یو کے یو ایس اے میں ہے تو آپ ایف بی ایم کریں گے.